السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے، بردبار ہے اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ بس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے، اس کے فضل و کرم پر، اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں اپنی محبت عطا کی، اپنی معرفت دی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دیا جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف، اداسی، غم، پریشانی، ڈپریشن، اینگزائٹی، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو دلوں کو تکلیف دینے والی ہے، اس سب کے لیے، ہر بیماری کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے یہ کتاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حروف، یہ الفاظ، یہ کلام، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اس کو لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے دین کو ان پر مکمل کیا اور انہیں اس کتاب سے نوازا۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے حالات بدلتے ہیں، جس سے انسان بدلتے ہیں، جس سے انسانوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔
یہ رب العالمین نے انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. یہاں اس آیت کے اندر 4 باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت کا باعث ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. یعنی یہ قرآن سراسر فائدے کی کتاب ہے. آج ہم دیکھیں تو ہمیں ان میں سے ہر چیز کے لیے کسی علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غفلت اس کی نصیحت سے دور کر سکیں، ہمارے دلوں کی گھٹن اس کے لیے یہ شفا بن جائے، ہماری لا علمی کے لیے ہدایت کا راستہ بنے، اور پھر سراسر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. نصیحت کے لیے لفظ موعظہ استعمال ہوا ہے. موعظہ کا لفظ واعظ سے ہے. واعظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. موعظہ ایسا واعظ ہوتا ہے جو انسان کو اس کا انجام یاد دلاتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، کہ جیسا کچھ انسان کرتا ہے ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کر دے، اور اس کے اندر ایک رقت پیدا ہو. یعنی ایسا واعظ جو دلوں کو نرم کر دے، جو دلوں کے اندر کی سختی کو دور کر دے. یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ لازماً ضرور اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرتا ہے. اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ عام کتابوں کی طرح کوئی معمولی کتاب نہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور بچپن سے ہمیں اس کی محبت دی گئی، اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ ایک تقدس کا احساس ہم سب کے اندر موجود ہے. لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت اور رحمت بھی حاصل کریں اور اپنے ٹوٹے دلوں کا علاج بھی کریں.